ناظرین گرامی، آپ سب نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ کے دوران لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر کسی حادثے کے بعد انسان کو سپر پاور مل جائے؟ سننے میں تو یہ بات بہت ہی ناممکن لگتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسیڈنٹ کے بعد لوگوں کو ملنے والے عجیب و غریب پاور کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پک دی فیکٹس میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ہائیڈرو ایڈرویا۔ دوستو، 2019 میں یوگنڈا میں رہنے والے ایک 13 سال بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک بہت تیز بارش شروع ہوئی اور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ یہ بچہ بارش سے بچنے کے لیے ایک جھونپڑی میں بیٹھ گیا۔ بدقسمتی سے اس جھونپڑی پر آسمانی بجلی گر گئی اور یہی لڑکا بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ یہ کچھ دن ہاسپٹل کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایڈمٹ رہا، پھر گھر واپس آیا۔ یہ بچہ تو بظاہر بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھ میں کچھ چیزیں بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ اس بچے میں عجیب و غریب تبدیلی آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس کا بلڈ ویسلز کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا تھا۔ اس کی پوری جسم میں نیلی رنگ کا وینز نظر آتے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے خون کے رگیں آسمانی بجلی پڑنے کی وجہ سے پھٹ گئی تھی، اس لیے اس کا رنگ ایسا ہو گیا ہے۔ اس بیماری کو لچنبرگ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اس کی آنکھوں کا رنگ تھا، جو کہ براؤن سے شائننگ بلو ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے لینس لگائے ہو، لیکن اس کی آنکھوں کا یہ کلر بالکل اصلی تھا۔ یہ بچہ دن کی روشنی میں بہت مشکل سے دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ رات تک اس حد تک گہری اندھیرے میں بھی ان کو سب کچھ بالکل صحیح سے نظر آتا تھا۔ یہ واقعی میں بالکل انبلیویبل ہے۔ بین میکمین۔ دوستو، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چائنیز زبان انتہائی مشکل لینگویج ہے۔ اس سے لکھنا اور پڑھنا دونوں بہت ہی مشکل کام ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیا میں رہنے والا ایک شخص یہی لینگویج کچھ ہی گھنٹوں میں سیکھ گیا تھا۔ اصل میں اس کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد یہ کچھ وقت کومے میں چلا گیا تھا، لیکن جب یہ کومے سے باہر آیا تو نرس کے ساتھ کمپلیٹ چائنیز میں بات کر رہا تھا۔ سننے میں تو یہ بات فیک لگتی ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس نے نرس سے پن اور پیپر مانگا اور اس پر چائنیز میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے پیپر پر لکھا کہ میں اپنے والدین سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ جب اس کے گھر والوں نے یہ نوٹ دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کو چائنیز ذرا سی بھی لکھنا یا پڑھنا نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ان کے والدین اور ڈاکٹرز کو بھی یہ زبان نہیں آتی تھی۔ ان سب کا چائنیز لینگویج سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اس لیے یہ زبان کیسے سیکھ لیا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، یہ سچ میں بہت ہی کمال کی بات ہے۔ جیسن پیجٹ۔ ناظرین گرامی، اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو میتھمیٹکس پسند نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی بورنگ سبجیکٹ ہے۔ جیسن بھی اسی اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا جس کو میتھمیٹکس سے الرجی تھی۔ یہ ہمیشہ میتھمیٹکس میں بمشکل پاس ہوتا تھا۔ جب 13 ستمبر 2002 کے شام کو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا، اچانک راستے میں ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کے سر پر کسی چیز سے زور سے وار کیا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اس کو لوٹ کر بھاگ گئے، لیکن جب جیسن کو ہوش آ گیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس حادثے کے بعد جیسن کی زندگی مکمل چینج ہو گئی تھی۔ اس کو اچانک میتھس اور فزکس سے بہت زیادہ انٹرسٹ لگنے لگا تھا۔ اس کو میتھس فارمولا خود بخود یاد ہو گئے تھے، حالانکہ اسکول میں یہی فارمولا اس سے لاکھ کوشش کے باوجود بھی یاد نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک مکمل میتھمیٹکس جینیس بن چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ سینٹرو نامی کنڈیشن کا شکار ہوا تھا۔ اس کنڈیشن میں انسان کے اندر بہت سی ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹیز آ جاتی ہے۔ اب یہ بہت ہی مشہور میتھمیٹیشین بن گیا ہے۔ اس کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ کوالٹی اس کے اندر کیسے آ گئی ہے۔ یہ واقعی سننے میں بہت ہی عجیب غریب اور انبلیویبل ہے۔